بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف وارمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گو کہ دیر ہو گئی لیکن پھر بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ کوئٹہ کا جلسہ، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک ملکی مفاد، ملک کی بھلائی کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں۔ دوسری یہ لوگ جو پی ڈی ایم میں، پاکستان ڈاکو موومنٹ، اس جلسے میں جتنے لوگوں نے تقریر سنی، اگر آپ غور سے سنیں گے یا نہ بھی غور سے سنیں، صرف ویسے ہی سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک کی مفاد کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی، کسی نے بھی نہیں کی۔ نہ تلاوت قرآن پاک، نہ قومی ترانہ، کچھ نہیں۔ ایک ایسا شخص یعنی اس جلسے میں تمام وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کسی نہ کسی طریقے سے وانٹڈ ہیں، جن پہ کیسز ہیں، جو مطلوب ہیں، جو بدنام زمانہ ہے۔ اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی ملک میں حکمرانی کی، اسی ملک میں لوٹا کھایا پیا، اور اسی ملک میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ملک کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جیسے بلوچستان کو آزاد کرو، اردو زبان کو بند کرو، فینسنگ جو لگی ہوئی ہے اس کو ادھر کے پٹھان اور ادھر کے پٹھان مل کے اکھاڑ پھینکیں گے، سی پیک کو ریورس کرو، بند کرو، صرف ووٹ کو مطلب نوٹ کو عزت دو۔ یعنی ان چوروں کو، ان غداروں کو عزت دو، موقع دو کہ واپس آئیں، اس ملک میں لوٹ مار کریں۔ میں اکثر سوچتا ہوں، جوانی میں بھی سوچتا تھا، اب بھی سوچتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو موت کیوں نہیں آتی، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رسی اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ جب ان کو یہ گمان ہو جائے کہ اب ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور لوگ بھی مجبور ہو جائیں اور صرف آسمان کی طرف خالی نگاہوں سے دیکھیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر کرتا ہے اور اپنی لاٹھی اٹھاتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ پکڑ میں آتے ہیں تاکہ آنے والے کئی سو سال تک عبرت کس کو کہتے ہیں وہ لوگ جانیں اور پہچانیں، اور اللہ کیا ہے وہ بھی ان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہے، اور پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی امت، اپنی مخلوق کی بھلائی کرتا ہے۔ ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے لیے زمین تنگ کر دے۔ مطلب آپ نے وطن میں نہیں آ سکتے، بھاگے میں یہاں سے، دنیا کی کسی بھی حصے میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، سڑکوں پہ نکلتے ہوئے خوف ہو اور لوگ وہاں پہ گالیاں بک رہے ہوں، لوگ ان کے اوپر آوازیں کس رہے ہوں، ایسی دولت سے موت بہتر ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں، آج کی نسل جو ہے، ان کا کیا مستقبل ہے؟ تو ان کا مستقبل بالکل ہے بڑا تابناک، خوشیوں سے بھرا مستقبل ہے ان سب کی موتوں کے بعد، اور جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے گی، سزائیں ملیں گی، جیلوں میں سڑیں گے، مریں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر مالک کے اوپر بھی کہ جو بلوچستان کا سی ایم رہا ہے، چند ٹکوں کے لیے، یعنی ان کی اوقات ہے چند ٹکے، جیسے پنڈت فضلو کی اوقات ہے کہ بے نظیر کے دور میں جب بے نظیر کو ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے تھا
تو ایک ووٹ صرف پنڈت فضلو کا تھا، اور اس کے لیے اسے 2 پجیروں لی تھی ٹماٹو ریڈ کلر کی. اس سے پوچھا بھی گیا کہ صاحب ایک لے لی، اس نے کہا ایک گھر والی کے لیے، ایک باہر والی کے لیے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، مساوات. خیر ہے جو دی گئی اس کو. یہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر حکمرانی کرتے رہے. یعنی سی پیک سے پورے ملک کا مستقبل کا تعلق ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا اس کو غداری نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پہ نون لیگ کے جو کارکنان ہیں، جو ان کی کارندے ہیں، بڑے لیڈر سے نہیں، جو ان کے ساتھ نیچے کی جو اس میں لسٹ میں آتے ہیں، میں ان سے نیچے کی بات کروں کہ جو اوپر والے ہیں وہ تو بک چکے، ان کے تو ایمان ختم ہو چکے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ پہلے بھی غلام تھے، اب بھی غلام، اب ان کی اولادیں غلام ہوں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ان کی اولادیں کس کی غلام ہوں گی؟ کیوں ان کی اولادیں بھی نہیں رہیں گی تو غلام کس کے ہوں گے؟ ذہنی طور پہ وہ غلام ہے تو کسی کوئی اور ان کو غلام رکھ لے گا. انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئٹہ کے جلسے میں کوئی افراتفری ہو، کوئی دما چوکڑی ہو، اور حکومت پہ الزام ہے، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے اس کے بعد ہماری ایجنسیوں کا کہ انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا، جو ابھی کوشش کریں گے پشاور کے جلسے میں. اچھا مجمع جو تھا وہ ان پارٹیوں کی 11 پارٹیاں، ان کے اپنے کارندے اور مدرسے کے بچے، عوام نہیں تھی. اگر 11 لوگ مل کے اتنے لوگ جمع کریں اور اس کو جم غفیر کہیں تو لعنت ہے ان کے اوپر. ملک میں انارکی پھیلانا، افراتفری پھیلانا، خوف و ہراس پھیلانا، اللہ کے کوئی نہیں ڈر رہا، کوئی خوف نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے. جتنے لوگ ہیں اس وقت سب مطمئن بیٹھے ہیں کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. میں یہ بات ان کو بتاتا چلوں، جو گلگت بلتستان میں تقریریں کر رہے ہیں تو ان کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، خود مختار لوگ ہیں. وہ سنتے ضرور ہیں لیکن وہ پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو کیا کر رہا ہے، اس لیے ان کے بھونکنے پہ کوئی نہیں جائے گا. میں اختر مینگل، نورانی، ڈاکٹر مالک، اچکزئی اور باقی جو ان کے چیلے میلے ہیں، ان کے چہرے آپ دیکھیں تو ایک تو مکروہ میں اللہ کی لعنت ان کے چہروں پہ برس رہی ہے، دوسرا ان کے چہروں پہ خوف دیکھیں آپ، ان کے ماتھے پہ پسینہ دیکھیں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہوئی دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا. حرام کی دولت سے لگاؤ. جو مومن انسان ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اول تو حرام کی دولت کماتا ہی نہیں ہے، مگر دولت سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے، ماں باپ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور میں فرماتے ہیں کہ ہم تم کو دے کر اور تم سے لے کر دونوں صورتوں میں تم کو آزماتے ہیں. اگر تم کو دیا اور تم میں فرعونیت نہیں آئی تو تم اللہ کے قریب ہو، اور تم سے لیا اور تم نے گلہ نہیں کیا تو بھی تم اللہ کے قریب ہو. میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ذاتی ملاقاتیں بھی ہوئی ان لوگوں سے، نہ چاہتے بھی ملاقات ہوئی. شاید اللہ تعالیٰ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ مکروہ قسم کے انسان، نجس انسان کس کو کہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ نجس، مکروہ، بدبودار، بد کردار، بد قماش. جب اتنی ساری خوبیاں ان میں ہوں گی تو بد اخلاق تو ہوں گے ہی ہوں گے. ایمان فراموش، ایمان فروش، احسان فراموش، یہ ساری غلاظت، ساری چیزیں ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں.
ان کی نجی محفلوں میں جو آج کل بات ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بات باہر نہیں نکلتی، نکلتی ہے۔ ان کی نجی محفلوں میں ابھی کچھ دن پہلے ایک محفل ہوئی ان کی نجی، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مکھی کا بچہ بھی اندر نہ آئے، کوئی مکھی بھی اندر نہ آئے، اور یہاں سے کوئی مکھی بھی باہر نہ جائے، لیکن گو کے کیڑے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی نجی محفل میں جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود حکومت نہیں لی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا دیا، ہم نے عدلیہ کو بھی کہا، عوام بھی سڑکوں پہ نہیں آئی، تو کسی نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو مرنا ہوگا، ادھر ہی سے کسی نے کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ خوف ان کو لے ڈوبے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ گاڑی جا رہی ہے، اچانک گلی میں سے کہیں سے ایک کتا نکلتا ہے اور وہ گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے بھونکتا ہوا، اور پھر وہ گاڑی کے نیچے بھی آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے، جس کے لیے کہاوت بنی کہ کتے کی موت مرنا۔ یہ اب کتے کی موت کی طرف رواں دواں ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو شاندار موت نہیں ملتی، ذلت بری عبرتناک لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی موتیں دیتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، ایک وہ شہیدوں کی موت ہے اور ایک یہ غداروں کی موت ہے، فرق دیکھ لیں۔ میں ابھی دو بھائیوں کا ذکر نہیں کروں گا، دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک بہت امیر آدمی، بے انتہا آدمی، بڑا نامی گرامی شہرت یافتہ، اور سگا چھوٹا بھائی بہت ہی غریب، عاجز، انکساری سے بھرپور یہ ایک انسان تھا۔ یہ اسی صدی کی بات ہے، کوئی میں 500 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک کا 83 میں ہوتا ہے اور ایک کا 96 میں ہوتا ہے۔ جو امیر کبیر انسان تھا، جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات پہ سن کے سمجھ بھی جائیں گے، میں دونوں کے جنازے میں تھا۔ جو امیر کبیر انسان تھا، نامی گرامی شہرت یافتہ بڑا بھائی، اس کے جنازے میں مشکل سے 40 سے 50 لوگ ہوں گے، 60 لوگ ہوں گے، میں بھی تھا۔ جو غریب بھائی تھا، جب اس کا 1996 میں انتقال ہوا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے کتنے قریب تھا کہ جس کے جنازے کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو آنا پڑا، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، یعنی میں اس شخص کو صرف ایک دفعہ کندھا دے سکا، پھر مجمع سے دھکا لگا اور بہت پیچھے۔ میں نے ہر شخص کی آنکھ اشکبار دیکھی کہ آج ہم یتیم ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا شخص کے پاس۔ جو وہ ان کے ایک صاحبزادے قبرستان گئے اور جا کے کہا کہ قبر چاہیے تو اچھی جگہ ہو تو دیکھ لینا، تو انہوں نے کہا کس کے لیے چاہیے؟ انہوں نے کہا فلاں کے لیے چاہیے۔ اس گورکن نے ان صاحب کا ہاتھ پکڑا، بولا یہ رہی قبر، کل آ کے وہ اپنی قبر خود اپنے سامنے کھدوا کے بنوا کے پیسے دے کے گئے ہیں۔ گھر آ کے جب ان کو تدفین ہو گئی، ہزاروں آدمی تھے، تو ان کی الماری میں سے 1600 روپے ایک لفافے میں بند نکلا۔ کفن وفن سب ان کے گھر پہ ہی تھا، وہ سب ان کا وہی استعمال ہوا۔ وہ 1600 روپے پر ایک لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کو دے دینا اس کی شادی کے، اس کو میں دے نہیں سکا تھا، اس کو سلامی۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کا کفن دفن کا سارا بندوبست کر کے الماری میں رکھ کے سب کچھ گئے تھے کہ تم کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ ہوتے ہیں نیک لوگ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا سارا
عاجزی انکساری اور گفتار میں ان کے اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دیکھنے والا اور سننے والا حیران ہو جائے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں. اور ایک وہ تھے بڑے بھائی 50-60 لوگ, دولت کا انبار تھا, عزت بہت تھی جب زندہ تھے, شہرت بہت تھی, لیکن جنازے میں چند لوگ تھے. دونوں موتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خاندان میں دکھائی. چھوٹا بھائی جس کو وہ شخص اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا, اس کے جنازے میں دنیا تھی, کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھا. بڑا بھائی جس سے لوگ ڈرتے تھے, بات کرتے تھے, 10 دفعہ سوچتے تھے, دنیا میں اس کی ایک دہشت تھی, اس کے جنازے میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ اس سے بہت دور تھا. یہ واقعے کا ذکر میں اپنی کتاب میں بھی کر رہا ہوں, اس میں نے نام بھی لکھا اور سب تفصیل لکھی ہے. لیکن یہ جو جلسے کی میں بات کر رہا تھا, وہاں سے پھر میں اس بات پہ آگے, یہ سب چیزیں کڑیاں جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ انسان سامان 100 برس کا کرتا ہے لیکن لمحے بھر کی فکر نہیں ہوتی. اکثر و بیشتر میرے دوستوں سے میری بات ہوتی ہے, ان میں سے تو کئی دنیا سے رخصت ہو گئے, جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے برملا, کہتے ہیں کہ یار بہت ساری باتیں تم نے جوانی میں کہی تھیں اور ہم تم پر ہنستے تھے, آج بھی تم وہی انسان ہو. تو ان کو میں نے کہا کہ جب میرے اپنے گھر میں میرا جوان بھائی گیا اور میں نے اپنے خاندان کی پہلی موت دیکھی, تو اس دن میرا ایمان پکا ہوا کہ جانا ہے, کچھ نہیں لے کے جانا. کوئی جوانی تھی, اوروں کی طرح میں بھی بگڑا ہوا نواب تھا, لیکن کیونکہ رزق حلال کھلایا میرے باپ نے, میری ماں نے مجھے اچھی تربیت دی, تو میں لوٹ کے واپس اللہ کی طرف لوٹ گیا. رزق حلال کی جو طاقت ہوتی ہے, جس چیز پہ آپ حلال دولت پہ, جس چیز پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اس کی حفاظت کرنا وہ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا. وہ اس میں سے بھی لے کے آپ کو آزما سکتا ہے, لیکن حفاظت کرتا ہے. اگر ڈاکو بھی گھر میں آئیں گے اور جس چیز پہ زکوٰۃ دی ہوئی ہے اس پہ ڈاکو اندھے ہو جائیں گے, ان کو نظر نہیں آئے گا. میرے سننے والوں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ ویڈیو بناتے رہوں گا, میں کرتا رہوں گا اس پہ بات, جب تک میری زندگی ہے اور جب تک ہمت ہے میں کرتا رہوں گا. لیکن میں بتاتا رہوں گا آپ کو کہ یہ لوگ گنتی کے لوگ ہیں, ان سے ڈرنا, ان سے مرعوب ہونا, یہ آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اگر آپ کی موت نہیں لکھی تو چیمبر میں گولی پھنس جائے گی, اور اگر لکھی ہے تو فٹ پاتھ سے گر کے, چینج کی زمین پہ سے گر کے آپ اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے. تو ڈرنا کیا ہے؟ ان لوگوں سے کھل کے نفرت کا اظہار کیجیے, ان لوگوں کو کھل کے بتائیے کہ تم ایک حقیر انسان ہو, تم ہمارے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہو, تم سے ہاتھ ملانا, نظریں ملانا ہم کو ناپاک کر دے گا. ہم غلاظت کے ڈھیر میں نہیں رکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. یہ وہ نجس اور مکروہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے بھی آپ کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے. یعنی جو آدمی کل تک یہ کہتا تھا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, وہ آج عورت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. جو کل تک یہ کہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جلسے نہیں مجرے ہوتے ہیں, آج اس کے اپنے گھر میں مجرے ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, سبحان اللہ. کل تک جو دوسروں کو یہودی, منافق, جھوٹا کہتا تھا, آج دنیا اس پہ تھوک رہی ہے, دنیا اس کو بتا رہی ہے کہ کون یہودی اور کون منافق اور کون کیا ہے. آپ کا ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ بھی, لیکن ہاں اگر بات آتی ہے پاکستان کی تو پھر ذاتی دشمنی ہے, ذاتی رنجش ہے.
کیونکہ آپ کی، میری، ہم سب کی پہچان پاکستان. یہ ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. میرے بہت سارے دوست، بہت سارے جاننے والے لنڈن، امریکہ، ادھر ادھر فلتی رچ ہیں، سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، اور اس دولت کو وہ خود کہتے ہیں کہ اس دولت کا کیا فائدہ ہے جس کو دیکھنے والا، جس کو اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ ایک بہت ضروری حصہ ہے زندگی کا. اگر اللہ تعالیٰ تم کو نوازتا ہے تو وہ اس لیے نہیں نوازتا کہ تم اس کو اپنی عیاشی پر، اپنے اوپر خرچ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. دنیا کو دکھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تاکہ لوگ تم سے پوچھیں یہ سب کیسے آئے تو تم کہو کہ اللہ نے دیا تاکہ لوگ مجھ سے رجوع کریں. مگر ان کی حرام کی دولت ان کے کام کی بھی نہیں ہے، یہ کتے کھائیں گے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کرتا ہے، کیسے ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. میں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ دیکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، دعائیں دینے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے لوگ ہیں. مگر آپ غور کیجئے، آپ پورا دن ٹویٹر پڑھتے رہیے، فیس بک دیکھتے رہیے، ان کے لیے دعا کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. بڑا پڑا ان کے خلاف میڈیا پہ، سوشل میڈیا میں صرف لفافے، وہ لفافے جو جیسے ہندوستان میں وہ ارناب کا جو حشر ہوا ہے نا، وہ ہمارے لفافے بھی تیار ہو جائیں، ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا. بالکل تیار رہیں. میں کچھ دنوں بعد ہر لفافے کی الگ الگ سے کہانی سناؤں گا آپ کو. بہت ضروری ہے قوم کو جاننا کہ موٹر سائیکل سے، لینڈ کروزر، مرسڈیز کالے رنگ کی، کیسے پہنچا جاتا ہے. ایک ایک کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور یہاں تک بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے اپنے گھر میں کیا کیا. ہم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے حساب کتاب سے اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے، اور اللہ اس عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے. مگر یہ لوگ، ان کے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے. الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، میں نے ان میں سے سب کے گھر، بہت ساروں کے گھر گیا ہوں، بہت ساروں، لیکن پانی تک نہیں پیا. سبحان اللہ. میرا اللہ کا نظام دیکھیے آپ، کہ ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے ایک جگہ سے دعوت آئی، دوستوں نے کہا آ جاؤ یار، کوئی ایسی بات نہیں. میں گیا، دروازے پہ میری طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ رزق حرام اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر جائے. میں واپس لوٹ گیا معذرت کر کے، وہیں پہ میں نے معذرت کی، میں نے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں واپس جاؤں گا. اور گھر آتے ہی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. یہ ہے میرے اللہ کا احسان میرے اوپر. آپ لوگ بھی اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنا یقین پکا رکھیں، اور اللہ سے امید لگائیں. آپ دیکھیں کہ زندگی میں وہ مقام جو دوسرے کو نہیں ملا وہ آپ کو ملے گا. انسان سے امید لگانے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ سے امید لگائے. انسان سے لیا گنا جا سکتا ہے، اللہ کا دیا گنا بھی نہیں جا سکتا، سنبھالا بھی نہیں جاتا. وہ اسی لیے دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی اور تک پہنچے تاکہ تمہارے رزق میں برکت ہو. آخر میں کچھ الفاظ، کچھ لفظ اپنے بچوں سے میں مخاطب ہوں گا. کل نہیں ہوا تھا. میرے بچوں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کے حکمران آپ ہوں گے. آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا، آپ نے تہیہ کرنا ہوگا اس ملک کو آپ نے کیسے چلانا ہے. یہ ملک رہے گا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ لوگ ہوں گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور فیصلہ اگر کرنا ہے، اس کی طاقت کو اپنانا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو رکھنا ہے، تو میرے بچوں حلال کھانا، باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دینا. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.